الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ العظیم۔ حضرت جانشین امیر شریعت سید عطاء المہیمن شاہ بخاری، خانوادہ امیر شریعت کے بزرگوں اور نوجوانوں، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی یاد میں یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ جب مجھے بھائی کفیل شاہ صاحب نے اس میں شرکت کی دعوت دی تو اس میں قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا تھا اور صرف قبولیت ہی کا پہلو رہ گیا تھا۔ حضرت امیر شریعت کی زندگی ایک جامع زندگی تھی اور میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ ان کی زندگی کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک طویل عرصہ ملتان میں گزرا ہے اور میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم حضرت شاہ جی کے محلے دار رہے۔ مجھے صرف وہ منظر یاد ہے چونکہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا۔ پورا ملتان گونج اٹھا تھا، اخبار فروش یہی آواز لگا رہے تھے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری انتقال فرما گئے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحلت فرما گئے۔ وہ ہنگامہ خیز ماحول اس نے قاسم العلوم ملتان کے ماحول میں میرے ذہن پر نقوش چھوڑے اور وہی منظر مجھے یاد ہے۔ مزید مجھے یاد نہیں ہے ان کی شخصیت، تھوڑا جیسے خواب کی طرح مجھے ایک شبیہ تصور میں آتی ہے، اور پھر میں والد صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں آنا جانا، وہاں بیٹھنا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس عظیم الشان ہستی کا اور شخصیت کا گھر ہے اور مقام ہے، جو آج منظر میں ان کے بارے میں دیکھتا ہوں، ان کی تاریخ پڑھتا ہوں، ان کی زندگی پڑھتا ہوں، بزرگوں سے ان کے بارے میں سنتا ہوں۔ یقیناً کسی نے بہت خوب کہا کہ
امیر شریعت اس زمانے کے انسان نہیں تھے، وہ صحابہ کرام کے قافلے کے رکن تھے، بچھڑ گئے تھے ان سے اور ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور پھر چونکہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ان کی مجالس میں بیٹھتے تھے، قاسم العلوم کے استاد تھے، ایک تعلق رہا، اور ان کی زبانی جو حضرت شاہ جی کے ساتھ ان کی جو عقیدت سامنے آتی رہی، ان کے تذکرے جب ہم ان سے سنتے تھے، وہی ان کی عقیدت ہمارے لیے بھی ایک وراثت بن گئی اور ہمارے اندر وہ عقیدت اتر آئی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں احرار اسلام کے کارکنوں کو، ان کے قائدین کو، کہ اس سیمینار کا انعقاد کر کے انہوں نے شاہ جی کو ایک بار پھر زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر کی جو تعلیمات ہیں ٹھیک ہے، دو چیزیں بیک وقت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، شخصیت کی اہمیت اور اس کے عقیدے، نظریے اور کردار کی اہمیت۔ لیکن شخصیت کا احترام، ان سے عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے ان سے تعلق کو صرف شخصیت تک محدود کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک ہم ان کے نظریات، ان کے اعتقادات اور ان کے کردار کے ساتھ خود کو منسوب نہ کر لیں۔ علماء کرام ہمیں جب غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب صحابہ کرام کی جماعت کو بظاہر نقصان ہوا، فتح کو ایک شکست میں تبدیل کر دیا، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے مشرکین مکہ کے لشکر کا سردار تھا، اس نے آواز دی افیکم محمد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو اس کا۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم عمر بن الخطاب۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا حضرت کیا جواب دیں اس کا؟ فرمایا لا تجیبو۔ اب جب لشکر اسلام کی ان 3 شخصیات کا نعرہ بلند کیا اور جواب نہ ملا، تو خوشی سے فاتحانہ انداز میں کہا اعلو حبل۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اب جواب دو اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے آواز دی لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو خدا ہے عزا، تمہارا تو کوئی خدا بھی نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اب جواب دو
اللہ مولانا ولا مولانا۔ اب یہاں سے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو سبق ملتا ہے کہ پہلے 3 نعروں کا جواب نہیں دیا، شخصیات کی اہمیت تو سامنے آ گئی، لیکن اگر آپ جواب دیتے کہ وہ موجود ہیں تو امت کو تعلیم یوں ملتی کہ شاید اسلام کا دار و مدار شخصیات پر ہے۔ آپ نے اس پر خاموش رہ کر ایک خاموش تعلیم عطا کر دی کہ رسول اللہ کا مقام بھی اتنا بلند کہ پورے کائنات میں اللہ کے بعد اس کا کوئی سانجی نہیں ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ اور احد میں یہی ہوا، جب افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، کتنے صحابہ کرام تھے کہ جو لیٹ گئے، بیٹھ گئے، تلواریں توڑ دی کہ جب آپ نہیں رہے تو لڑنا کس کے لیے؟ ہمارے اکابرین کی اسی طرح کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شخصیت، ان کا علم، ان کی تقوی، ان کا کردار، ان کی قربانیاں ان کی شخصیت کو بناتی ہیں، اس کی شخصیت کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن پھر یہ تعلیم بھی ہمیں ساتھ دیتے ہیں کہ پیروی آپ نے ہمارے اعتقادات، نظریات اور کردار کی کرنی۔ ہم آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج اس دور میں ہم جو کچھ ہیں، اپنے تمام تر کمزوریوں کے ساتھ، اپنی تمام تر کم علمی کے ساتھ، اپنی تمام تر بے وضاحتی کے ساتھ، لیکن ہمیں ان اکابر کے زندگی کے طرز عمل سے ایک نسبت حاصل ہے، اور وہی نسبت ہمارے لیے سب سے بڑی متاع ہے اور سب سے بڑا اثاثہ۔ اب جب ہم امیر شریعت کو پہچانیں تو ہم تھوڑا تاریخ کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم 1920 کی طرف جاتے ہیں، یہ خلافت کی تحریک کا دور تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی، اور تواتر کے ساتھ یہ سلسلے برابر چلے آ رہے تھے۔ جمعیت علماء اور احرار کی دوہری رکنیت ہوا کرتی تھی، اس کے بھی رکن بنتے تھے، اس کے بھی رکن بنتے تھے۔ اور یہ شریک سفر چلتا چلتا آج آپ اور ہم تک پہنچا۔ اب یہ شخصیات ان کی جامع الصفات زندگی میں نمایاں کردار کیا رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بر صغیر کی آزادی ان کا عظیم الشان نصب العین رہا۔ اور ان کے پیروکاروں میں آج بھی آزادی کی رمق زندہ ہے۔ ہمیں اس وطن میں، اس مملکت میں آزادی کے باوجود، یعنی اس دعوے کے ساتھ کہ پاکستان آزاد ہوا، پاکستان مارد وجود میں آیا، لیکن پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑے بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہماری جنگ پاکستان کے اندر اس غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ہے جو کل انگریز کے غلام بنے ہوئے تھے اور آج وہ امریکہ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، تو فخر کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ سوچ کا تصادم ختم نہیں ہوا، احساسات کا ٹکراؤ بدستور برقرار ہے،
اور اس وقت بھی اگر پوری امت مسلمہ پر کوئی آزمائش ہے یا اگر پاکستانی قوم پر آزمائش ہے تو وہی ہے کہ کچھ لوگ ان کی غلامی کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں اور ان کی غلامی کے بغیر کہتے ہیں پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی ہمارے ان اکابر و اسلاف کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائیں جنہوں نے ہمیں آزادی کے احساس سے نوازا۔ اس حوالے سے آج بھی ہمیں مسائل و مشکلات درپیش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمانی سیاست میں پارلیمنٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کے اکابرین نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان بنا، پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، تمام مکاتب فکر نے اس کو تسلیم کیا ہے، علماء کرام نے تائید کی۔ 1951 میں 22 اسلامی نکات پر اتفاق، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس پر دستخط کیے۔ جب ان تحریکی زندگی ہوتی ہے آپ کی، جس تحریک کے ساتھ انسانی حقوق وابستہ ہوتے ہیں یا امت مسلمہ کے حقوق و اعتقادات کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے زہر قاتل ہے، تباہ کن ہے فرقہ وارانہ نفرت۔ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ نفرتیں ان تحریکوں کو تباہ کرنے کے لیے، اس ذہنیت کو سپتاش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، جذباتی ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، ایسا جذباتی ماحول۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جذباتی ماحول میں معقول بات کہنا جرم ہو جاتا ہے، اور ہم ان حالات سے گزرے ہیں۔ اس قوم کو کتنے نقصانات سے گزرنا پڑا ہے، اس ملک کو کتنے نقصانات سے گزرنا پڑا ہے، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ جب ان کا نصب العین یہ ٹھہرا کہ آزادی، پھر نہیں دیکھا اس بات کو کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبندی ہے بریلوی ہے، آؤ پھر اس بر صغیر کی وطنیت کی بنیاد پر ہم سب اس کے بیٹے ہیں اور سب نے مل کر آزادی کی تحریک کو چلانا۔ جب ختم نبوت کی تحریک کا سوال آتا ہے، تمام مکاتب فکر یکجا ہو کر وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قدر مشترک کی جنگ ہے۔ لیکن آج اگر ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام حیات کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو۔ ہمارے اکابر نے سارے مراحل کامیابی سے عبور کیے ہیں باہمی یکجہتی کے ساتھ۔ سن 1973 کا آئین، اس کے اندر جس قدر بھی اس کی اسلامی حیثیت ہے، باہمی اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ میں چیلنج کیا گیا ہمارے اکابر کو کہ آپ کے پاس تو مسلمان کی تعریف نہیں ہے، آپ کیا اسلام کی بات کرتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو اس بات کو بھی نہیں جانتے، اس میں تمہارا اتفاق ہی نہیں ہے۔ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے ان تمام مکاتب فکر کے اکابرین جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے،
24 گھنٹے کے اندر اندر مسلمان کی تعریف لکھ کر ڈرافٹ بنا کر بھٹو صاحب کی حکومت کو پیش کر دیا کہ یہ ہے ہماری طرف سے متفقہ مسلمان کی تعریف۔ میرے محترم دوستو، اسلامی نظریاتی کونسل بنی ایک سوال کے جواب، یہاں کس کا اسلام لائے؟ سنی کا اسلام ہو، شیعہ کا اسلام ہو، دیوبندی کا اسلام ہو، بریلوی کا اسلام ہو، مقلد کا اسلام ہو، غیر مقلد کا ہو، کس کا اسلام لائے ہم؟ تو ادارہ قائم کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور ماہرین قانون و آئین سب مشترکہ طور پر بیٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی اسلامی قانون اور اس کی سفارش پر متفق نہیں ہو سکیں گے، لیکن آپ تعجب کریں گے اس بات پر کہ تمام قوانین جو ملک کے اندر موجود ہیں، 6000 کے لگ بھگ قوانین، ان سب کو چھان لیا ہے اس کونسل نے، اور جہاں کوئی غیر اسلامی قانون نظر آیا اس کے مقابلے میں اسلامی قانون پر مبنی سفارش مرتب کی، اور آج تک کسی ایک سفارش پر بھی ان کے بیچ میں اختلاف نہیں آیا، مکمل اتفاق رائے کے ساتھ۔ اب کدھر جائیں یہ لوگ؟ اب تو وہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ کس کا اسلام؟ تو اسلام بھی متفقہ ہو گیا، سفارشات بھی متفقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تو سوچا کہ اب یہ تمام مکاتب فکر انہی سفارشات کو لے کر ایک متفقہ قوت بن کر ہم پہ دباؤ ڈالیں گے اور ان کا مشترکہ ہاتھ ہمارے گریبان میں آئے گا۔ تو انہوں نے بھی چال چلی اور ہمیں آپس میں فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑا دیا، شیعہ سنی کو لڑایا، دیوبندی بریلوی کو لڑایا، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی رہیں اور یہ متفق ہو کر سرکار پر اور اقتدار پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ اب یہاں پر عقل اور جذبات کی جنگ ہے۔ ہمارے جذباتی نوجوان، انہوں نے جذبات کی رو میں بہہ کر تدبیر اور تدبر کے سارے راستے بند کر دیے۔ قابل افسوس بات ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک تحریک اٹھاتے ہیں، ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا مسلک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ اس میں جذباتیت پیدا کرتے ہیں، مخالف کے منفی پہلوؤں کو آپ اجاگر کرتے ہیں، ایک جذباتی ماحول پیدا کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی کہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون سازی کی منزل اور بھی دور ہو جائے گی، پرے ہو جائے گی اور قریب نہیں آ سکے گی۔ ہم ان حالات سے گزرے ہیں۔ ہم نے خود ایک دوسرے کی لاشیں گرائی ہیں، ہم آج بھی ایک دوسرے کی لاشیں گرانے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم یہ جنگ جیتیں گے؟ ہمارے اکابر نے تو ان مراحل کو کامیابی سے عبور کیا، اپنی امانت آپ کے حوالے کر دی۔ آج ہم ان کی امانت کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں یہ تو سیاسی مولوی ہیں، ان کو تو مسلک نہیں چاہیے۔ اب اگر میں دیوبندی ہوں، میری سند جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے گزرتی ہے، میرے حدیث کی سند وہاں سے گزرتی ہے، میں حدیث کی اس سند سے تو قیامت تک جان نہیں چھڑا سکتا، وہ تو میری سند ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اگر بریلی مکتب فکر کے علماء ہیں، ان کے حدیث کی اپنی سند ہے اور وہ بھی آخر میں جاتی ہے وہیں پر امام بخاری اور امام ترمذی اور ابو داؤد اور امام مسلم تک پہنچتی ہے، وہ بھی اپنی سند سے تو اب جان نہیں چھڑا سکتے۔
سند ہوتی ہے، جس طرح نسب ہوتی ہے. اگر میرا نسب پشتون ہے میں اسے جان چھڑا سکتا ہوں، اگر آپ کا نسب پنجابی ہے آپ اسے جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن کیا ہم قومیت اور نسب کی بنیاد پر جب تعصب کے نعرے بلند کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ میں وہ بدبودار نعرے نہیں ہوں گے؟ تو عقائد کی دنیا میں، علم کی دنیا میں اگر ہم تعصب اور عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، کیا نتائج اس کے نکلیں گے؟ کیا مقاصد ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج بھی ذرا سمجھ لو، جس امیر شریعت کے نام پر آج سیمینار ہم کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ میرے اپنے مسلک کا ہے، میرے سند اس کی سند ملتی ہے یا نہیں ملتی. آگے لے جا کر ان کے سر پہ پگڑی رکھی. مولانا مفتی محمود نے تو شاہ احمد درانی کے سر پہ پگڑی رکھی. جائیں آپ یہ قانون پیش کریں اسمبلی میں. انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کریڈٹ جو ہے کسی اور کو چلا جائے گا. ابھی چند سال پہلے ہمارے ملک میں ہم نے ناموس رسالت کی تحریک چلائی. میں نے اپنے ہاتھ سے صدارت کی کرسی پر ڈاکٹر ابوالخیر زبیر کو بٹھایا. اب آگے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو ہمیں یہ رواداریوں، یہ اکابر جس کے آج ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں، یہ رواداریاں ہمیں یاد دلا رہا. ان کی شخصیت ہمیں یہ تعلیم آج دوبارہ یاد کروا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے، کس طرح ہم چل رہے ہیں. صرف نام لے کر ہم ان کو شخصیت کا نام پکارتے چلیں گے اور پکارتے چلے جائیں گے اور بس، اور شخصیت کا نام لے لے کر کیا ان کا حق ادا ہو گیا؟ شخصیت کا نام لے لے کر تو پھر یہ جلسے آپ کی عرس تو کہلا سکتے ہیں، لیکن ایک بامقصد اور نظریاتی ہونے کے حوالے سے وہ پھر خالی رہ جاتے ہیں، اس کا دامن خالی رہ جاتا ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں یہ شخصیت پرستی نہیں سکھائی. ان کی کردار کی پیروی کرنا، ان کی سوچ کی پیروی کرنا. وقت بدلتے جاتے ہیں. ہم نے آج نئے سرے سے اپنے اسٹریٹجیز بنانی ہوں. ہم سوچتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، نیشنل پارٹی ہے، فلاں ہیں. آج وہ زمانے نہیں رہے ہیں. آج آپ کے ملکی نظام میں این جی اوز کا کردار داخل ہو گیا ہے، اور این جی اوز بین الاقوامی فنڈنگ اور ان کی پشت پناہی کی بنیاد پر آپ کے ملک میں کردار ادا کر رہے ہیں. انہی کی این جی اوز کے لوگ مختلف پارٹیوں کے راستوں سے پارلیمنٹ میں پہنچ رہی ہیں. ان این جی اوز کے لوگ لابنگ کر رہے ہیں ممبران اسمبلی کے اندر کہ فلاں اسلامی قانون کو نشانہ بنانا ہے، ختم نبوت کے قانون کو نشانہ بنانا ہے، ناموس رسالت کے قانون کو نشانہ بنانا ہے، شہادت کے قانون کو نشانہ بنانا ہے. ہر اسلامی قانون کو نشانہ بنا کر اس کے خاتمے کے لیے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر لابیاں کر رہے ہیں. اس لابی کو توڑنے کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، حقوق نسوان کے نام سے ایک بل آیا. میرے گھر میں این جی اوز آئیں، 1 گھنٹہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ جو قانون آ رہا ہے اس میں تو یہ حقوق ہیں، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اور آپ اس کو قبول کر لیں. ہم نے کہا جب آئے گا تو مطالعہ کریں. بڑی تیاریوں کے ساتھ قانون پیش ہونے کا دن مقرر تھا. ہم سے مخفی رکھا گیا. این جی اوز کے لوگ، خواتین وغیرہ گیلریاں بھری ہوئی تھیں. آج ان کی فتح کا دن تھا. قانون پیش کیا گیا. ہم نے اس قانون کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا اور ان کے ورقے پھاڑ دیے، اور ہم نے کہا تمہارا باپ بھی یہ قانون آج یہاں پاس میں نہیں کرے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، اتحاد علماء
اس لابی کی خواتین نے میرے خلاف مظاہرے کیے، پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں باہر آتا تو میرے خلاف نعرے لگاتے تھے، لیکن چھوٹی سی طاقت کے باوجود ہم نے وہ ایجنڈا ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ اسی گورنمنٹ میں پنجاب کے اندر پھر وہی خواتین کے حقوق کے نام سے، نام بڑا پیارا رکھتے ہیں، اور جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خواتین کے حقوق کے دشمن ہیں۔ کوئی عقل سے کام کرو، کون حقوق کا دشمن ہے؟ بچوں کے حقوق کے دشمن ہیں۔ بابا تم بچوں کے حقوق مانگو لیکن بچے کو باپ تو نہ بننے دو۔ ایک قانون بنایا انہوں نے، جب ہمیں ان کی تفصیل بتائی تو میں نے کہا اتنے لمبے چوڑے ورقے بھرنے کا کیا ضرورت تھی؟ اگر بچوں کے حقوق کی آپ نے بات کرنی ہے تو صرف ایک لفظ تبدیل کر لو، جہاں باپ کا لفظ ہے وہاں بیٹا لکھ دو، جہاں بیٹے کا تو وہاں باپ لکھ دو، بس خیر خیریت ہو جائے گی، قانون بن جائے گا آپ کا۔ میں نے کہا میری وہ شریعت ہے کہ جب میرا خدا اپنے بندے کو کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اپنے کسی حکم کا پابند نہیں بنا رہا، کوئی انسان کون ہوتا ہے کہ اس نابالغ بچے پر مشقت ڈال سکتا ہو؟ حقوق پر کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ بھی ان کے حقوق کے قائل ہیں اور ہم بھی حقوق کے قائل ہیں، حقوق کی تفصیل پہ اختلاف ہے۔ آپ مادر پدرازات اور بیرونی نظریات کو لا کر ان کی نظریات کی بنیاد پر قانون سازی ہم پہ مسلط کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان میں قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ حقوق کا تعین قرآن و سنت کے حوالے سے کیا جائے بس۔ اب قرآن و سنت جب اللہ کا نظام ہو، کیا اللہ اپنے بندوں کے حقوق کو مارنے کا قانون دے گا یا ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کو دے گا؟ مادر پدر آزادی کو آپ حقوق کہتے ہیں تو پھر چلے جاؤ، پھر برطانیہ جاؤ، پھر یورپ پہ چلے جاؤ۔ اگر پاکستان میں رہنا ہے تو یہ اسلامی ریاست ہے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوگی، تو یہ تو تبھی ممکن ہوگا نا، تبھی ممکن ہوگا اگر قرآن و سنت کے جاننے والے اور اہل علم پارلیمنٹ میں جائیں گے نا۔ یہ جو ابھی مخلوق وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جس سے ایوان بھرے ہوئے ہیں، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی حوالہ پیش کر سکیں؟ اگر میرے ملک کے پارلیمنٹیرینز، منسٹرز قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق قانون دیں گے۔ اور جو علماء کرام سے ہم کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہم تو اللہ کی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیاست سے ہمارا کیا تعلق؟ اگر کوئی عالم دین سیاست کو دین سے لا تعلق کرتا ہے، اسی کا نام سیکولرزم ہے، اسی کا نام دین سے جہالت ہے۔ اس احساس کو دوبارہ زندہ کرو، ماحول بناؤ، اور جب ماحول آپ نہیں بنائیں گے تو پھر اس ماحول میں تو ہم چند لوگوں کو اپنا کام، اپنے کردار کے لیے راہیں نکالنی پڑیں گی نا۔ تو پھر آپ تبصرے کرتے ہیں یہ مولوی صاحب تو کبھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھا تو آپ نے کیا ہے، پورے پنجاب سے ایک مولوی نہیں ہے، اور اگر ایک آدھ مولوی ہے بھی تو کردار کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ ایک شہر میں مجھے صحافیوں نے پوچھا آپ نے یہاں پنجاب میں اسلامی قانون سازی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پنجاب میں مجھے اب تک کتنا ووٹ دیا ہے؟ میری قوت تو پارلیمنٹ ہے،
میری قانون سازی کے لیے طاقت تو پارلیمنٹ ہے. اگر آپ مجھے پارلیمانی قوت نہیں بناتے تو پھر جدوجہد ہی کا راستہ رہ جاتا ہے. جو دو چار لوگ وہاں بیٹھے ہیں جدوجہد کرتے رہیں گے. کبھی داؤ لگ گیا, کبھی داؤ خطا ہو گیا, تو پھر ہمیں وہاں پر اپنی حکمت عملی بنانی ہوتی ہے. کتنی دقتوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم مدارس کو بچانے کی جنگ بھی لڑتے ہیں, اور اگر کسی مدرسے کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے, یہ ویسے وہاں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا تو کوئی تحفظ نہیں کر سکتے. ہاں, ہم مدارس کے تحفظ کے لیے کارکن ہیں, آپ خدمت گزار ہیں, لیکن جو پالیسیاں آپ کو جماعتیں دیتی ہیں, اکابرین دیتی ہیں, پھر مدارس اپنے حجروں کے اندر استاد اور شاگردوں کے ماحول میں بھی اس پالیسی کی پیروی تو کریں. وہاں سے انٹیلیجنس کی رپورٹیں جاتی ہیں آپ کے خلاف, پھر آپ کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, پھر ہم سامنے آ جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں. ایک صف بننا پڑے گا, ایک حکمت بنانی پڑے گی, اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہم نے اس پورے معرکے کو سر کرنا ہوگا. ہم 17 سال 18 سال سے لڑ رہے ہیں. 2001 سے صورتحال ہے, اور بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. بین الاقوامی ایجنڈا یہی ہے کہ جب تک سوویت یونین تھا, مغرب کو اسلام کی ضرورت تھی, آپ کے مدرسے کی بھی ضرورت تھی, اس کو آپ کی داڑھی پگڑی کی بھی ضرورت تھی. اور جب افغان جہاد شروع ہوا تو افغان مجاہدین کی میلے کچیلے جن سے بدبو آتی تھی, ان کو امریکی صدر جو ہے سونگھتا تھا, اس کو بوسہ دیتا تھا. اس کی ضرورت تھی. لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, چونکہ افغانستان کے جہاد کا ایک تصور موجود تھا, اس کو پتہ تھا کہ اسلامی پوری دنیا میں نوجوان کے اندر ایک جہادی جذبہ موجود ہے, اسی کو مشتعل کر دو, اور جب جہادی جذبہ مشتعل ہوگا تو اپنی ریاست کے ساتھ اس کا تصادم آئے گا, اور پھر ریاستی قوت کے ساتھ ان نوجوانوں کو ملیامیٹ کر دو, تاکہ نہ اسلام رہے نہ اسلام کا نام لیوا رہے. جمعیت علماء نے اس سازش کو ناکام بنایا, تحمل کیا, برداشت کیا. اب جب ان حالات سے میں گزر رہا ہوں تو میری تو اپنی دنیا ہے, میرے تو اپنا حلقہ ہے, میرے گلے میں تو اپنی ایک دنیا آباد ہے. میں کوئی عام سیاسی پارٹی کا آدمی تو نہیں ہوں, نہ سیکولر پارٹی کا آدمی ہوں. مجھے ایک ماحول کے اور ایک نظریے کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا ہے, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے حکمت عملی بنائی. نرمی بھی کروں گا, سختی بھی کروں گا, لیکن اسی حوالے سے. اور اس نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو متفق کیا, تمام مدارس کو, تمام مکاتب فکر سے وابستہ تنظیمات مدارس کو متفق کیا. اور آج پاکستان میں تمام مذہبی دنیا کی ایک ہی سوچ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی وہ سوچ کہ مشتعل کر کے لڑا دیں گے ان کو, اس سوچ کو ہم نے ناکام بنایا ہے. اور یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات. میں آپ کے دباؤ کو برداشت کرتا تھا, میں آپ کی تنقید کو برداشت کرتا تھا, لیکن میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ جنگ میں جیت چکا ہوں. لیکن قدم بڑھاؤ, لیکن یہ مت سوچو, قدم بڑھاؤ, لیکن یہ مت سوچو کہ عالمی قوتوں کے عزائم بدل گئے ہیں. مختلف شکلوں میں ان کے حملے جاری رہیں گے, مختلف انداز کے ساتھ جاری رہیں گے, لیکن ہمیں اپنے اداروں کو تحفظ دینا ہے. جو ہاتھ میں ہے وہ تو نہ جائے نا. یہ کون سے عقل کا تقاضا ہے کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہاتھ میں ہے وہ بھی چلا جائے. لہذا جو ہاتھ میں ہے
اس کو مضبوطی استحکام کے ساتھ رکھو۔ مدرسہ ہے، اس کا نصاب تعلیم ہے، اس سے نکلنے والے علماء ہیں۔ میرے پاس چند مہینے پہلے ایک بڑے ذمہ دار منسٹر آئے، پرائم منسٹر کے مشیر تھے، بڑا زبردست قسم کا فارمولہ مجھے پیش کیا کہ ہم اب مدارس کے ساتھ اس فارمولے پہ اتفاق کر سکتے ہیں، یہ تبدیلی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ فارمولوں کا نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی زبان بھی آئے اور اس کو سائنس بھی آئے اور اس کو تاریخ و جغرافیہ سے بھی واقفیت ہو، میں قوم کے بچوں کے لیے کیوں پسند نہیں کروں گا؟ مسئلہ یہ سرے سے ہے نہیں، بنیادی مسئلہ ہے اعتماد کا۔ اور 1857 کے بعد علی گڑھ مدرسے کے نصاب نے جو بر صغیر میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کی اور رد عمل میں دیوبند کے مدرسے نے ایک نیا نظام تعلیم دیا، وہی فروغ پایا ہے دنیا میں۔ نجی شعبے میں دیوبند کا نصاب اور سرکاری شعبے میں علی گڑھ کا نصاب، کوئی جنگ چلی آ رہی ہے، آج بھی وہی جنگ ہے، کل بھی وہی جنگ ہے۔ لہٰذا اس اعتماد کو بحال کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ مجھے ایک اعتماد دے دو کہ وہ ایجنڈا ختم ہو گیا ہے کہ مدرسے کو ختم کرنا ہے یا مدرسے کے کردار کو کم از کم کرنا ہے۔ یہ ایجنڈا تو برقرار ہے ابھی بھی۔ اور میں نے کہا جناب والا، آپ کا آنا تشریف آوری سر آنکھوں پہ، آپ ہمارے لیے قابل احترام، لیکن اگر بیرونی دباؤ نہ ہوتا آپ کے اوپر، خدا کی قسم آج آپ میرے پاس نہ بیٹھتے۔ اس دباؤ کے تحت آپ لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ اس مسئلے کے لیے۔ تو پہلے اعتماد بحال کرو۔ میں تو جدید اور قدیم اور دینی علوم اور عصری علوم اس تفریق کے بھی قائل ہوں۔ میں تو علم کو علم سمجھتا ہوں، علم ہے، چاہے لکڑی کا علم ہو وہ بھی علم ہے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا، چاہے لوہے کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، وہ بھی ایک علم ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، چاہے فائنانس کا علم ہو، ریاضی و حساب کا علم ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، چاہے بادشاہی کے گر ہو، مملکتوں کو اور نظام کو چلانے کا گر ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو انبیاء کا علوم ہے، آج ہم اس کو دنیاوی علوم اور عصری علوم اور ان سے تعلق کر رہے ہیں۔ ہم اس جامعیت کے قائل ہیں، لیکن ہم قرآن و سنت کے علوم کے بارے میں نظام مملکت پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ ہمارے صوبے میں نصاب تعلیم میں کہا گیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اسکولوں میں پڑھایا جائے۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک طرف تو آپ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کارنامہ دکھا دیا، کتنا بڑا کام ہو گیا، آج تک مدرسے میں اسکولوں میں ترجمہ نہیں پڑھایا جا، اب ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو پھر جب دینی مدارس ہے ہی اسی قرآن اور اس کے ترجمے کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے، وہ کیوں کھٹک رہے ہیں تمہارے دماغ میں؟ اور دوسری بات یہ کہ عجیب بات ہے کہ اسلامیات کا مضمون تو اسکولوں میں ہے، لیکن اسلامیات کے استاد کی بھرتی پر پابندی ہے، تو پڑھائے گا کون؟ اسلامیات نصاب میں ہے، عربی کی کتاب نصاب میں ہے، لیکن اس کے استاد پر، اس کے تقرر پر پابندی ہے۔ اب انگریزی ہو اور استاد نہ ہو، سائنس ہو اور استاد نہ ہو، تاریخ کی کتاب ہو، تاریخ کا استاد نہ ہو، اسلامیات ہو، اسلامیات کا استاد نہ ہو، تو اسلامیات کا استاد نہیں ہے۔ اس قسم کی پالیسیوں سے وہ ہمیں ورغلاتے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو پھر جب نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں ہم مسجد کی اماموں کو 10-10 ہزار روپے دیں گے، بیچارے بڑے غریب۔ اور جب پورے صوبے کے علماء کرام نے ہر ضلع میں اجتماعی سطح پر اعلانات کیے کہ ہم یہ پیسہ نہیں لیں گے، تو اس دن اعلان کر دیا نہیں، ہم نے تو 10,000 کی بات نہیں کی تھی، اس کا فنڈ ہمارے پاس ہے کہاں؟
تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کے ایجنڈے کو سمجھ سکیں، ان کی قوتوں کے بیچ میں آپ ایک ایسا رول ادا کریں کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی متفقہ کردار ادا نہ کر سکے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر جمعیت علماء پارلیمنٹ میں اپنا ایک کردار رکھتی ہے اور اپنا ایک رول رکھتی ہے۔ تو زمانے بدلتے ہیں، زمانوں کے تبدل کے ساتھ حالات بھی بدل جاتے ہیں، حکمت عملی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ کسی نظام میں آپ کو ایک اور حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پھر آپ کو کسی زمانے میں اور کے ساتھ، لیکن اصول ہمیں پورے تسلسل کے ساتھ سند سے ملتے ہیں اپنے اکابر کے، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے جد و جہد کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ نظریات ہمارے پاس رہیں تو شاہ جی بھی زندہ ہیں، شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی زندہ ہیں، شیخ الہند بھی زندہ ہیں، اور اگر ان کے نظریات مر گئے، ان کا کردار مر گیا، ان سے ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا، تو ہم نے جیسے ان شخصیتوں کو دفن کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اکابر کو زندہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ زندہ رکھنا ہے، ان کو زندہ جاوید بنانا ہے، ان کے نظریات کا وارث بننا ہے، ان کے نظریات کا وارث بن کر اس کو انجام تک